سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ غریبی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں وہ غریبی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میرے کھولیں گے کب نصیب موت بھی آ گئی قریب میرے کھولیں گے کب نصیب موت بھی آ گئی قریب آقا جلد مدینے میں لو بلا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور کوئی آیا لے کے چلا گیا
کہیں بڑھ نہ پا سکا، مولا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلی اللہ نبی جنا، صلی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے لیے نذرانہ عرض کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، داتانہ کا شکر ہے جس نے ہمیں گھروں سے اٹھا کر اپنی جنت میں پہنچا دیا۔ رب کائنات کا بڑا کرم ہے ہم پر، رب کائنات کا بڑا احسان ہے ہم پر، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، پچھلے جمعۃ المبارک آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں کچھ کلمات کہے تھے میں نے، جہاں بات میں نے ختم کی تھی میں وہیں سے شروع کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو نا تو کچھ خوراک لے لیا کرو۔ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو نا تو کچھ خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول جب اگر تھے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں جب جنگل میں سجا لی جائیں تو وہ بھی جنت کے باغ بن جاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ بھی جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک تو ہم آج مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، جب بھی ہم یہاں موجود ہوتے ہیں ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا ہم رب کائنات کے گھر میں بیٹھے ہیں، گویا ہم دوہری جنت میں بیٹھے ہیں، ایک جنت میں نہیں دو جنت میں۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم جنت میں جنت بنا کر بیٹھے ہیں، ہم جنت میں جنت بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا ضائع نہیں ہوتا، ہم یہ تمنا دل میں رکھتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت عطا فرما، تو رب نے ہمیں یہ دنیا میں جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ لوگ جو نہیں آتے جنت کی تمنا تو کرتے ہیں کہ مولا ہمیں جنتیں عطا فرما، تو رب نے جو جنت ہمیں دنیا میں عطا کی ہے ہم اس جنت میں نہیں آتے، تو گرامی قدر حضرات ذرا سوچئے کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر پل صراط عبور کر کے ہم اس جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یعنی اتنی آسان جنت میں ہم نہیں آ سکتے، 2 قدم چل کر ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، ہم جنت میں نہیں آ سکتے، تو ہم پل صراط سے گزر کر اس جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے
کہ رب کائنات نے ہمیں دکانوں سے اٹھا کر اپنی جنت میں پہنچایا. یہ رب کا بڑا کرم ہے ہم پر، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے. رب نے فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. فرمایا کل قیامت کا دن جب ہوگا ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، اور جب زمین کو لپیٹنے لگیں گے تو فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتے فوراً جلدی زمین پر جا. وہ فرشتے عرض کریں گے کہ اے میرے مولا کیا ڈیوٹی ہے؟ تو رب کائنات فرمائے گا کہ جتنی بھی مسجدیں زمینوں پر ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں، ان سارے ٹکڑوں کو اٹھا اور جنت میں پہنچا دے. گویا جس کا پیسہ مسجد پر لگا ہے اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوا. کیوں؟ ہم نے فنا ہو جانا ہے، اس مسجد نے باقی رہنا ہے. یہ مسجدیں کل قیامت کے دن جنت میں شامل ہوں گی، جنت کا حصہ بنیں گی. گویا آج ہم جہاں پر بیٹھے ہیں کل قیامت کے دن اس نے جنت میں ہونا ہے. آج ہم مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، کل یہی مقام رب کی بارگاہ میں گواہ بن جائے گا مولا انہوں نے مجھ میں بیٹھ کر تیرے محبوب کا ذکر کیا، آج میرے ساتھ انہیں جنت میں بھیجا. گرامی قدر حضرات، یہ کتنی خوش نصیبی ہے. آج ہم طلب رکھتے ہیں لیکن جنت میں پھر نہیں جاتے. گویا ہمیں، آپ خود اندازہ لگائیں، رب کی جنت سے زیادہ آج ہمیں اپنا کاروبار عزیز ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پھر جنت ہے، اگر مسجد جنت ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ بہت اہم سوال ہے، غور کیجئے گا. اگر مسجدیں جنت ہیں تو پھر ہمیں جنت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو رب کائنات فرماتا ہے اے میرے بندوں، میں تمہیں دکھا کر جنت نہیں منوانا چاہتا، میں تمہیں اپنے محبوب سے سنوا کر جنت دکھانا چاہتا ہوں. کیونکہ جب میں نے تمہیں جنت دکھا دی تو تم منہ کے بل دوڑتے ہوئے آؤ گے، اور جب تمہیں میں نے جنت دکھا دی اور تم دیکھ کر جب جنت میں آؤ گے تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنیں گی، اور جب تم سن کر میری جنت میں آؤ گے تو وسیلہ میرا محبوب بنے گا، تو وسیلہ میرا نبی بنے گا. تو گرامی قدر حضرات، یہ دنیا میں جنت رب نے ہمیں عطا کی ہے. جب ہم اس جنت میں آتے ہیں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا. ہمیں تو شوق سے آنا چاہیے، ہمیں تو انتظار میں رہنا چاہیے، مولا کب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم تیری جنت میں جا پہنچے. مولا کب نماز کا وقت ہو ہم تیری جنت میں جا پہنچے. گرامی قدر حضرات، یہ سارا مال یہیں رہ جانا ہے. اس نے کل قیامت کے دن جنت کا باغ بننا ہے. تو گرامی قدر حضرات، ساری اشیاء چھوڑ کر اس جنت میں آ جایا کرو. کل قیامت کے دن یہی جنت رب کائنات کی بارگاہ میں گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اس نے مجھ میں آ کر تجھے سجدہ کیا تھا، مولا آج میرے ساتھ اسے جنت میں بھیج. آیت مبارکہ میں نے تلاوت فرمائی فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس میں رب کائنات فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میری نعمتوں کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب فلاح کیا ہے؟ فلاح کسے کہتے ہیں؟ ہم دن میں 5 وقت کی اذان میں یہ لفظ سنتے ہیں، حی علی الفلاح، کہ اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ. فلاح کہتے کسے ہیں؟ گرامی قدر حضرات، کبھی اذان پر ہم نے غور کیا ہو تو ہمیں معلوم ہونا. آج اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں محفل سجی تھی، اصحاب رسول بھی بیٹھے تھے اور صحابیات بھی بیٹھی تھی، عورتیں بھی بیٹھی تھیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ باتیں کرتی رہتی ہیں، خاموش نہیں ہوتی. تو حضرت بلال حبشی نے اذان شروع کی
عورتیں باتیں کر رہی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورتوں، کیا میں تمہیں اتنی پیاری بات نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو گے تو تمہیں رب کائنات بے حساب نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان پڑھ رہا ہو، جو جو کلمات وہ اذان میں پڑھ رہا ہو تم بھی اس کے ساتھ دہراتے رہا کرو، رب کائنات تمہیں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اصحاب رسول بھی موجود تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ثواب صرف عورتوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، عورتوں کے لیے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، مردوں کے لیے 2,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو گرامی قدر حضرات غور کیجئے، جب اذان ہو رہی ہوتی، آج ہمارے دلوں سے اذان کی بھی قدر نکل گئی۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا، اور مفسرین بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اذان کی قدر نہیں کرتے نا، اذان خاموشی سے نہیں سنتے، مرتے وقت انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، مرتے وقت انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو گرامی قدر حضرات، جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنا کریں۔ اب ہم 5 وقت کی اذان میں یہ الفاظ سنتے ہیں، حی علی الفلاح، اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں، جب تم یہ نیک کام جس کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، جب تم یہ نیک کام کرو گے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اے میرے بندوں میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اے لوگوں، جب تم میری نشانیوں کی قدر کرو گے، جب تم میری نعمتوں کا ذکر کرو گے، تو یہ نعمتیں جس نے تمہیں عطا کی ہیں اس کا خیال تمہارے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گا۔ خود اندازہ کیجئے کہ جب کوئی ہمارا یار ہماری آنکھوں سے جدا ہونے لگے، غائب ہونے لگے، تو ہم اس سے کہتے ہیں اے بندے اپنی نشانی کے طور پر مجھے کوئی شے دے دے، تاکہ جب جب تیری کمی ہمیں محسوس ہو ہم یہ شے دیکھ لیں، ہمیں تمہاری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب ہمارا یار ہم سے جدا ہونے لگے تو اس کی نشانی کے طور پر ہم کوئی شے لے لیتے ہیں، جیسے یہ رومال ہے، اگر یہ ہم کسی سے لے لیں، ہے تو وہی 50-70 روپے کا رومال ہے، لیکن اس کی قدر ہمیں اتنی ہوگی، اتنی نئے رومالوں کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ میرے یار کا رومال ہے، یہ میرے یار کی نشانی ہے۔ گویا یہ جب تمہاری زندگی سے جدا ہونے لگی نشانی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہاری جان نکلنے لگی ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اے لوگوں، تمہارے یار جب تمہیں نشانی دیں تو ان کی کمی تمہیں محسوس نہیں ہوتی۔ بندے، جب میں نے تمہیں اتنی نیکیاں عطا کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جنہیں تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، میں نے اتنی نیکیاں تمہیں عطا کی ہے، پھر تمہارے ذہنوں سے میرا خیال کیسے نکل گیا؟ پھر تم مجھے کیسے بھول جاتے ہو؟ میں نے تمہیں اتنی نیکیاں عطا کی ہیں۔ اے بندو، میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میرا خیال تمہارے ذہنوں سے نہ نکلے، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اب ہم ان کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ ان کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ تو گرامی قدر حضرات، حضرت جنید بغدادی نے لکھا ہے، فرمایا جو نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کے ملنے سے
اور جس رب نے تمہیں نافرمانی نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے میرے بندوں میری نافرمانی نہ کرو، جب تم اس کا حکم مانو گے تو رب کا شکر ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر رب کائنات نے ہمیں آنکھ عطا کی، یہ نعمت عطا کی ہے، اب ہمیں حکم دیا ہے کہ اے بندوں فلاں فلاں چیز دیکھنا تم پر حرام ہے، تو جب تم انہیں نہیں دیکھو گے تو تمہیں رب کا شکر ادا ہو جائے گا۔ کان سے جو سننے کا حکم ہے وہ تم سنو گے، اور جس کا سننا تم پر حرام کر دیا گیا اسے نہیں سنو گے، گانے باجے نہیں سنو گے، رب کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اب گرامی قدر حضرات غور کی بات ہے، ایک جگہ رب فرماتا ہے کہ میرے نعمتوں کا ذکر کرو، اور دوسری طرف فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا شکر کیسے ادا کریں؟ سوال ہے نا ایک کہ جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں، ان نعمتوں کو ذکر کیسے کریں؟ تو جو ہمارے مفسرین ہیں نا وہ درمیان میں سے راہ نکالتے ہیں، وہ بیچ کی راہ نکالتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر تلاش کرو کسی ایسی نعمت کو کہ جو رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو اور رب کو اتنی پیاری ہو کہ جس کا ذکر ہم اپنی زبان سے کرے رب فرمائے اے میرے بندے تو نے میری تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا اور ہم نے تلاش کیا تو جب ہم نے تلاش کیا ذات مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ملی، ذات مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ملی ہمیں۔ تو گویا جب تم مصطفیٰ کا ذکر کرو گے تو رب کائنات فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میرے یار کا ذکر کیا ہے، تو نے میری ساری نعمتوں کا ذکر کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا تھا، کسی نے کہا کہ جہاں گانے باجے بج رہے ہوں، گانوں کی مجلسیں سجی ہوں، کنجریاں ناچ رہی ہوں، تو لوگوں کو وہاں نیند نہیں آتی، اور جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں لوگوں کو نیند آ جاتی ہے۔ راز کیا ہے اس میں؟ اب وہ بھی اللہ کے ولی تھے، جب یہ سوال سنا نا کہ جہاں گانے بج رہے ہوں اور ناچنے والے ناچ رہے ہوں، گویے گا رہے ہوں، وہاں لوگوں کو نیند نہیں آتی، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے بندے یاد رکھ کہ نیند کانٹوں پر نہیں آتی پھولوں پر آتی ہے، نیند پھولوں پر آتی ہے۔ گویا وہ لوگ جو مجلسوں میں جاتے ہیں، جو گانے کی مجلسوں میں جاتے ہیں، جو سینما میں جاتے ہیں، وہ کانٹوں پر بیٹھتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے ذکر میں آتے ہیں وہ پھولوں پر بیٹھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ گویا جہاں ہم موجود ہوتے ہیں، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم پھولوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک چیز دا ڈر ہے کہ کہیں تسی سو نہ جاؤ، جا کے بیٹھو سارے سبحان اللہ پڑھو۔ تو گرامی قدر حضرات جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں کا مالک ہے۔ میرا نبی اولا، اولا کا مطلب ہے اقرب، کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اب یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے قریب اور دوسرا ہے اقرب. ان کا معنی کیا ہے؟ یہ جو تیسری صف والے لوگ ہیں یہ میرے قریب ہیں، اور ان کی نسبت یہ دوسری صف والے جو لوگ ہیں یہ میرے اقرب ہیں. سمجھ آئی؟ تیسری صف والے لوگ میرے قریب ہیں، دوسری صف والے لوگ میرے اقرب ہیں. دوسری صف والے لوگ میرے قریب ہیں تو یہ پہلی صف والے لوگ میرے اقرب ہیں. یہ پہلی صف والے میرے قریب ہیں تو یہ ڈائز میرے اقرب ہے. یہ ڈائز جب میری قریب ہے تو یہ مائک میرے اقرب ہے. یہ مائک جب میرے قریب ہے تو یہ کپڑے میرے اقرب ہیں. یہ کپڑے جب میرے قریب ہے تو یہ کھال میرے اقرب ہے. یہ کھال جب میری قریب ہے تو یہ دل میرے اقرب ہے. یہ دل جب میرے قریب ہے تو میری جان میرے اقرب ہے. اور یہ جان جہاں قریب ہے وہاں مصطفیٰ اقرب ہے. مصطفیٰ اتنے قریب ہیں. غور کیجئے گا، خدا نہ خواستہ جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ حلال موت مرتا ہے یا حرام موت؟ حرام موت مرتا ہے. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے، اس نے نقصان اپنا کیا ہے، کسی کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے. تو پھر وہ حرام موت کیسے مرا؟ اس نے کسی کی جان نہیں لی، اس نے اپنی جان لی ہے. پھر وہ حرام موت کیسے مر سکتا؟ بات سمجھ میں آتی کہ جب وہ کسی کی جان لیتا، جب وہ کسی کا نقصان کرتا، لیکن اس نے جب اپنا نقصان کیا ہے، خود زہر کھائی ہے، خود گولی ماری ہے یا خود چھت سے چھلانگ لگائی ہے، تو وہ حرام موت کیسے مر سکتا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ میرے بندے، یہ جان کا مالک تو نہیں تھا، تیری جان کا مالک میرا حبیب تھا. تجھے حرام موت اس لیے ملی ہے کہ تو نے میرے یار کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے. میرے یار کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے. یہی بندہ جب اپنی جان خود لے تو حرام موت مرتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی ناموس کی خاطر ممتاز قادری کی طرح اپنی جان کو قربان کر دے وہ درجہ شہادت پا لیتا ہے. وہ درجہ شہادت پا لیتا ہے. گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بس آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا. جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہ جگہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. جہاں 11ویں شریف کی محفل ہو رہی ہو وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. جہاں 5 وقت کی نماز ادا کی جا رہی ہو وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. ہم مومن جب مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم جنت کے باغ میں پہنچے ہوتے ہیں. تو غلامی قدر حضرات، ذرا بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت مغیث بن شعبہ، وہ جب محفلیں سجاتے تھے تو صرف ذکر مصطفیٰ نہیں سجاتے تھے، ذات مصطفیٰ ان میں موجود ہوتے تھے. پھر ان کی محفلوں کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی محفلوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو گرامی قدر حضرات، جب محفلیں سجی ہونا، جب مسجدیں، آج حیران کی بات ہے کہ سینما بھی آباد ہیں، بازار بھی آباد ہیں، کاروبار بھی آباد ہیں، تو پھر رب کی جنت ویران کیوں ہو گئی؟ دعوے تو ہم کرتے ہیں کہ مولا ہم نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں جنت نصیب فرما. تو پھر رب نے جو دنیا میں ہمیں جنتیں عطا کی ہیں، ہم ان جنت میں آنے کے لیے دیر کیوں کرتے ہیں؟ ہم غفلت کیوں کرتے ہیں؟ رب کے محبوب نے فرمایا ہے کہ یہ مسجدیں رب کی جنت ہیں. جب ہم اس جنت میں نہیں آتے، کل قیامت کے دن ہم اس جنت میں کیسے جائیں؟ اس جنت میں آنا آسان ہے، اس جنت میں جانا مشکل ہے. اس کے لیے حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس کے لیے قبر سے اٹھنا پڑے گا، پل صراط عبور کرنا ہوگا.
تو گرامی قدر حضرات اس جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس لیے جب بھی اذان ہو سارے کام چھوڑ کر گاہک آ جائیں، ان سے کہیں کہ میں رب کی جنت میں جا رہا ہوں، مجھے تیرا مال یا اپنا مال عزیز نہیں ہے، مجھے پیسے کی قدر نہیں ہے، میں رب کی جنت میں جا رہا ہوں۔ خدا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا